احساس ہو رہا ہے خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں اگر وہ وہیں تک محدود رہیں گے تو شاید ان کی مشکلات آسان نہیں ہوں گی۔ جب بات ہوتی تھی کہ گنڈا پور کو ہٹایا جائے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی 22 اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک جماعت جو ہے اس سے اس کی شناخت چھن گئی، اس کے باوجود وہ ایک متاثر کن نمبروں کے ساتھ قومی اسمبلی میں آئی۔ تو اب اگر وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے تو بھائی اس پہ کام کرنے میں ٹھیک ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کی درخواست قبول کرنے میں بہت لیت و لات سے کام لیا، اور اب ہم ایک وفد کی صورت مولانا کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ ایفرٹ ہوئی تھی کہ سہیل آفریدی کو چیف منسٹر نہ بننے دیا جائے گا، اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ بھائی صاحب آپ انہیں کیسے روکیں؟ نہیں روک سکتے۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کے پاس 3 سیاسی جماعتیں جو کہ باقاعدہ رجسٹرڈ شدہ جماعتیں ہیں، مذاق نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں انہوں نے جناب درخواست دائر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اتحاد بنا رہے ہیں اور ہمارے اتحاد کا نام ہوگا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ یہ ان جماعتوں نے کہا بھی، اور یہ جو جماعتیں ہیں رجسٹرڈ جماعتیں ہیں، ان میں ایک کا نام ہے پاکستان امن تحریک، اس کے چیئرمین ہیں علی شیر یوسف زئی۔ دوسرے کا نام ہے پاکستان فلاحی تحریک، اس کے چیئرمین ہیں فضل امان خان۔ اور پھر ہے پاکستان ویلفیئر پارٹی، اس کے چیئرمین ہیں محمد فاروق۔ ان تینوں نے باقاعدہ ایک درخواست جمع کروائی الیکشن کمیشن میں اور یہ کہا کہ بھی ہم تینوں جو ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کو تو ہے، وہ تو بتا چکا ہوں آپ سے، لیکن وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تو نہیں ہے نا، آپ سمجھ ہی نہیں رہے آپ ابھی تک۔ نہیں وہ تو ایک اتحاد ہے بھائی میرے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نام ہے نا ان کا، کوئی نام ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن سے تو رجسٹرڈ نہیں ہے نا۔ نہیں اس وہاں پہ نہیں ہے۔ ان 3 جماعتوں نے کہا کہ جی ہم متحد ہو رہے ہیں اور ہمارے اتحاد کا نام جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہوگا، اور ہمیں ایک مشترکہ سمبل بھی انتخابی الاٹ کیا جائے۔ جیسے آپ تو بچے تھے، پتہ نہیں کس عمر میں ہوگے تم، 1977 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو جو ساری 9 اپوزیشن جماعتیں تھیں نا، 9 ستارے، تو ان کے نام سے پاکستان قومی اتحاد بنا تھا، تو ان کا انتخابی نشان ایک ہی تھا، وہ تھا حل۔ اسی طرح جب 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن لڑنے کے لیے تھی جنرل ضیاء کی رحلت کے بعد، تو ان کے خلاف بھی ایک اتحاد بنا تھا جس کو IJI کہتے ہیں، اس کا نشان تھا سائیکل، یعنی آپ چاہے کسی بھی جماعت سے IJI میں ہو، آپ سائیکل پر الیکشن۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ وہی تمنا لے رہے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل ہوئی مشرف صاحب کے ٹائم میں، وہ کتاب تھی متحدہ مجلس عمل، جنرل مشرف صاحب نے جو الیکشن کرائے تھے 2002 میں، تو ان کی یہ خواہش تھی۔ اب سچی بات ہے، اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے کلرکوں کے پاس اس طرح کی درخواست آتی تو ان کو آپ کی طرح سے آپ نے مجھے فوراً ٹوکا ہے، کہتے کہ نہیں یار اس نام کی تو ایک تنظیم ہے، تو وہ ان کو ایک نوٹس وغیرہ ایشو کرتے کہ بھائی صاحب وہ تو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہی نہیں ہے نا دراصل میں، لیکن وہاں پر کوئی نہ کوئی، بہرحال دفتر ہوتے ہیں اتنے بڑے، اور دفتروں میں آپ کو پتہ ہے ہر نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں جن کی سمپتھیز ہوتی ہیں۔ تو لطیفہ یہ ہوا کہ اتوار کی شام تحریک تحفظ آئین پاکستان تک یہ اطلاع ملی کہ صاحب یہ ان 3 جماعتوں نے درخواست دی ہے، اور ان 3 جماعتوں کی درخواست کی سنوائی کے لیے منگل کا دن کاز لسٹ پہ چڑھا دیا گیا۔ اس پہ جناب ان لوگوں نے بڑا شور مچایا، انہوں نے اپنا وکیل بھیجا کہ روکنے کے لیے کہ بھائی صاحب ہم تھے، تو ان کی جو تھی نا وہ
یہ جی پٹیشن کہ جی ہمیں یعنی پارٹی بنایا جائے، ہمیں آپ نے نوٹس دیے بغیر، ہمیں سنے بغیر آپ کس طرح ہمارا نام کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ تو مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کی درخواست قبول کرنے میں، وصول کرنے میں اور اسے ڈائری نمبر دینے میں بہت لیت و لات سے کام لیا۔ اچھا، الیکشن کمیشن میں، لیکن بالآخر یہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج پھر ان کی جانب سے بذات خود مصطفیٰ نواز کھوکھر سینیٹر صاحب، وہ بیرسٹر بھی ہیں، موصوف نے کالا کوٹ پہنا، ٹائی شائی لگائی اور پیش ہو گئے، کیونکہ 12 روز تھا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تو یہ اپریل میں بن گئی تھی۔ اس کے سربراہ جو ہیں وہ محمود اچکزئی صاحب ہیں، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، ہمارا کنونشن یہ وہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں سنے بغیر، کو نوٹس دیے بغیر آپ ان کو اپنا اتحاد بھی تسلیم کر لیں، ہمارا نام بھی دے دیں اور ان کو ایک مشترکہ انتخابی نشان بھی الاٹ کر دیں۔ وہ جو فورسفل آرگومنٹ جب کیے اس نے مصطفیٰ صاحب نے، تو الیکشن کمیشن کے جو اراکین تھے وہ ڈیفینس پہ ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ کی درست ہے۔ تو انہوں نے وہ جو 2 پارٹیاں موجود تھیں ان میں سے ان کو کہا کہ یہ درخواست آپ لوگوں نے دی ہے، کہا جی یہ تو ہم نے درخواست ہی نہیں دی ہے، یہ درخواست نہیں دی انہوں نے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ لوگوں کے دستخط ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کسی نے ہمارے نام سے جعلی دستخط کی، یعنی ایک مسخرے پن کی انتہا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو درخواست ہو سکتا ہے کسی نے دی شرارت کر دی اور آپ، ہو سکتا ہے سر، لیکن ان کو الیکشن کمیشن کے اراکین نے کہا کہ آپ کے اوپر جو ہیں، پھر اگر آپ یہ دستخط ماننے کو تیار نہیں ہیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یعنی فرانسی کے لیے بھجواتے ہیں کہ پتہ چلا جائے کہ یہ درخواست کس نے بھجوائی ہے اور یہ کو مذاق۔ تو پھر کوئی ایک مہربان تھے وہاں الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا چلو یار بہت مسخرہ پن ہو گیا اور خارج کری۔ نہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو وڈرا کرنے دیں، انہوں نے درخواست واپس لے لی، تو تحریک تحفظ آئین پاکستان فی الحال بچ گئی۔ تو اس لیے اب ان کے اپوزیشن لیڈر نہیں، اب اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو آج درخواست دی ہے نا اپوزیشن کے اراکین نے 76 کے قریب، 74 لوگوں نے 74، یہ تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دی ہے۔ تو یہی ہوں گے نا، اس کے علاوہ اور کیا بنے گا جب اتنی تعداد میں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں ایسا جو اتنے نمبر لے آئے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے مسخرے پن اچانک نمودار ہو سکتے ہیں، اصولی طور پر میں 1985 سے مسلسل پارلیمانی امور کی کوریج کرتے ہوئے میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہا آئینی اور قانونی، محمود اچکزئی صاحب کے انلیس یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت کی حمایت چھوڑ کر کہے کہ میں اپوزیشن بنتی ہوں اور کہے کہ میں اپوزیشن ہوں اور اپنے ساتھ ہوں مولانا فضل الرحمان کو۔ ویسے ان کو میرے خیال میں ایک گروپ ملنے جا بھی رہا، سن لو وہ نا، پی ٹی آئی کا جا رہا ہے۔ آج جب یہ ہوا، جب یہ لوگ گئے اسمبلی میں، تو اسمبلی میں ان سے رپورٹرز نے سوال کیا کہ حضور آپ نے 76 دستخط، 74 دستخط جو دیے ہیں، اس میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو تو شامل نہیں کیا، ان سے کیوں درخواست کی؟ وہ کہا ہم نے فی الحال اپنے ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو ان کی درخواست ہم نے دے دی ہے، اب ہم ایک وفد کی صورت مولانا کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں جوائن کریں، سپورٹ کیجیے۔ میرا بظاہر کو بڑی رکاوٹ نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک یہ اس کا کتک بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیٹس موو نا فارورڈ نا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بن رہے ہیں تو بڑی رکاوٹ نہیں، ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، چلے میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی بڑی رکاوٹ اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہی، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن آج کل کچھ چیزیں جس طرح چلتی ہیں وہ تو چلی، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ ہوگا کہ تحریک تحفظ یہ خیال ہے کہ دیکھو نا، جیسے بہت زیادہ ایفرٹ ہوئی تھی کہ سہیل آفریدی کو وائس یعنی کہ چیف منسٹر نہ بننے دیا جائے گا، لیکن اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ بھائی صاحب آپ انہیں کیسے روکیں؟ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے
تو آئین اور قانون میں جتنی ہماری موٹی کھوپڑی ہے اس میں بات یہاں بھی وہ ملی جلی ویسی ہی صورت ہے، ان دنوں تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے. دیکھو ایک سمپل سی بات ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بات تو آن دا ریکارڈ ہے کہ جب بات ہوتی تھی کہ گنڈا پور کو ہٹایا جائے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی 22 اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا، کسی نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کی کوشش ہوئی تو وہ 22 اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار کی حمایت میں ووٹ نہیں دیں گے. یاد؟ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، 90 بندوں نے ووٹ دیا. تو یہاں بھی ایسی یار ایک سیدھی سی بات ہے، 8 فروری کے دن تو تحریک انصاف نام کی جماعت نہیں تھی، تحریک انصاف کا کوئی انتخابی نشان بھی نہیں تھا. لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگایا نا نشان، لیکن لوگوں نے ان کو سر میرا سوال یہ ہے، تو آپ کیوں ایسی ایک سچویشن کریٹ کرنے کو بےتاب؟ میرا سوال یہ ہے، بولنے دیں ان کو. ٹھیک ہے، ویری فائن. I hope اس امر کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ محمود اچکزئی صاحب ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور پی ٹی آئی کی نمائندگی؟ دور تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ کون بیٹھے گا، اور عمران خان صاحب نے کہا محمود اچکزئی. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ صاحب کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ فی الوقت سولو نہیں کھیل سکتے. دیکھیے 1981 میں ایک طویل جدوجہد کے لیے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی بنی تھی نا، جس میں اصغر خان بھی تھے. ان دنوں سب سے بڑی جماعت جیسے آج کل پی ٹی آئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیکن اس میں جے یو آئی بھی شامل تھی، اصغر خان بھی شامل تھے، ایک مسلم لیگ کا دھڑا بھی شامل تھا، نیشنل پارٹی بھی تھی، بعد ازاں پھر عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہو گئی. میں عرض کرنے کا میرا مطلب ہے کہ احساس ہو رہا ہے خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں اگر وہ وہیں تک محدود رہیں گے تو شاید ان کی مشکلات آسان نہیں ہوں گی. ان کو دیگر سیاسی اکابرین کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہیے، اور جب وہ دیگر سیاسی اکابرین کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں تو بہرحال محمود خان اچکزئی جو ہیں سب سے زیادہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین. ویری فائن. اب اس سب کے بعد ایک آپ کا بھی گلہ ہمیشہ اپوزیشن رہا ہے 8 فروری کے بعد کہ یار یہ اپوزیشن مجھے وہ اپوزیشن لگتی نہیں، یا وہ رول پلے نہیں کر پا رہی جو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ کے ان کو کرنا چاہیے تھا. اب جب محمود اچکزئی صاحب جیسا بندہ جو اپنے طور پہ ایک مزاحمت کا علمبردار بھی ہے اور ڈٹ کے بات بھی کرتا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے، تو کم از کم اب آپ کو ان کی اگر یہ آ جاتے ہیں ان کی سربراہی میں اپوزیشن بینچ متحرک ہوتے نظر آتے ہیں اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیتے پارلیمانی امور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود حکومت کے انٹرسٹ میں ہے. محمود اچکزئی صاحب کا آنا بھئی ایک متحرک اپوزیشن کا ہونا، وائی ناٹ؟ آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے نا کہ آپ کے ہاں ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے. آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بناتا ہوں. ناصر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے مصر کے صدر ناصر، وہ بھارت کے بہت قریب ہوا کرتے تھے اور وہ اکثر جو ہے وہ بھارت کے دورے بھی کرتے تھے. انہیں روس نواز بھی تصور کیا جاتا تھا، ان دنوں کمیونسٹ بلاک کے قریبی سمجھا جاتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ صدر ناصر نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا کے ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ بھارت کے دورے پر پہنچے موصوف، تو پالم ایئرپورٹ کے اوپر وہ ظاہر ہے وہ جو پنڈت نہرو نے موصوف کا استقبال کیا اور ان کا تعارف کروایا کہ جی یہ اس میں یعنی کہ وزیر اعظم کے علاوہ دیگر جو بڑی جماعتیں پارلیمان میں موجود تھیں ان کے رہنما بھی تھے. تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمیونسٹ پارٹی کے، تو وہ یوں ہوا ناصر. تو ناصر کو جو ہے یہ اپنا نہرو بالکل ہی واز لائک اے فادر فگر ٹو ہم نا، تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑا مشہور تاریخی فقرہ کہا تھا کہ یو کیپ دیم ان پریزنس آئی کیپ دیم ان پارلیمنٹ. تو میں کمیونسٹوں کو جیل میں رکھتے ہو، میں پارلیمان میں رکھتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک جماعت جو ہے اس سے اس کی شناخت چھن گئی، اس کے باوجود بہرحال وہ ایک متاثر کن نمبروں کے ساتھ قومی اسمبلی میں آئی. پھر اس حوالے سے جو نمبر انہیں ملے ان کو جو مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا تھا وہ بھی نہیں مل پایا. تو اب اگر وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے تو بھائی اس پہ کام کرنے. ہاں ٹھیک ہے، پارلیمان ایک متحرک نظر آئے گا، کم نیشنل اسمبلی میں ایک وہ پھاڑ پھوڑ کے جو واک آؤٹ والی کہانی ہوتی تھی وہ رکے گی، کیونکہ محمود اچکزئی صاحب فلور پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں.